اسلام آباد چلتے ہیں جہاں معاون خصوصی ثانیہ نشتر نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ ہو سکتی جہاں پہ لوگ فاقوں پہ کے لیے بنا ہوا ہے، تو یہ جو لوگوں کو 8,20,000 لوگوں کو ہم نکالیں گے، ان کی جگہ نئے حقدار لوگ آئیں گے، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں شفافیت اور ٹرانسپیرنسی اور بڑھے گی۔ تو میں یہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ بہت مختصراً آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کرائیٹیریا ہم نے کیا اڈاپٹ کیے۔ جن لوگوں نے ٹریول کیا ہے ایک دفعہ یا ایک دفعہ سے زیادہ، خواتین نے یا ان کے شریک حیات، ان کے شوہر نے، ہم نے یہ بہت سوچ سمجھ کے اس میں بچوں کو نہیں رکھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا ہے اور وہ اپنے ماں باپ، غریب بوڑھے ماں باپ کا خیال نہ کرتا ہو، یا بیٹی ہو اور وہ اچھے گھر میں اس کی شادی ہو گئی ہو اور وہ بھی ماں باپ کی مدد نہ کر سکتی ہو، تو بچوں تک ہم نے اس کے دائرے کار کو نہیں بڑھایا، مگر خاتون اور ان کے شوہر کو ہم نے اس انالیسس میں شامل کیا۔ انہوں نے ایک دفعہ یا ایک دفعہ سے زیادہ ٹریول کیا ہو، یا اگر کوئی گاڑی ان کے خاتون یا ان کے شوہر کے نام میں ہو، یا ان کی جو اوسطاً ایوریج جو ماہانہ پی ٹی سی ایل فون لائن کا بل ہو، وہ مسلسل 6 مہینے تک 1,000 روپے سے زیادہ آیا ہو، یا خاتون یا ان کے شوہر کے نام پر موبائل فون ہو اور اس کا بھی 6 مہینے کا بل مسلسل 1,000 روپے سے زیادہ آیا ہو، تو ہماری اسیسمنٹ میں وہ پورسٹ آف دا پور کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ پھر ہم نے نادرا سے مل کے یہ انالیسس کی کہ اگر انہوں نے پاسپورٹ اپلائی کیا ہو، ہم نے نادرا سے مل کے یہ انالیسس کی کہ اگر انہوں نے پاسپورٹ اپلائی کیا ہو ایگزیکٹو نادرا کی ایگزیکٹو سروس سے، جو آرڈنری سروسز سے کافی مہنگی ہوتی ہے، یا ان کے خاندان میں 3 سے زیادہ لوگوں نے نادرا کی CNIC کی ایگزیکٹو سروس اویل کی ہو۔ ہم نے ایک پہ نہیں رکھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی دیہڑی دار مزدور ہے اور وہ اس کا ویزا ہو گیا اور اس نے جانا ہے، اس کو باہر امپلائمنٹ مل گئی ہے اور اس نے اپنا CNIC اپڈیٹ کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آئسولیٹڈ کیس ہو۔ ہم نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے یہ کرائیٹیریا مختص کیا کہ 3 اور مور فیملی ممبرز جو ایگزیکٹو سروسز سے اپنے CNIC کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے امپلائیز آف دا گورنمنٹ، ریلویز، پوسٹ آفس اور BISP کو بھی اس ایکسکلوژن لسٹ میں شامل کیا، اور ان کے جو ان کے اسپاؤزز ہیں۔ تو یہ تمام جو کرائیٹیریا ہیں، اس میں کوئی پولیٹیکل عمل دخل نہیں ہے، کوئی فیوریٹزم نہیں ہے، اور یہ ایک CNIC ویریفائبل ہے جو کسی بھی آڈٹ کے ٹیسٹ پہ پورا اترتی ہے۔ اس کی بنیاد پہ ایک پیورلی ٹیکنیکل ڈیسیجن ہوا ہے، اور ان کو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہماری نظر میں یہ حقدار نہیں ہیں۔ ان کے بجائے اب حقدار لوگ آئیں گے اس سسٹم میں، اور آگے جاتے ہوئے بھی جو احساس کے تحت جو کفالت پروگرام ہے، اس میں بھی ہم یقینی بنائیں گے کہ اس سے بھی سخت ڈیٹا انالیٹیکل جو لینز ہے وہ تمام بینیفیشریز کے اوپر لگے گا۔ اچھا میڈم، یہ ہے کہ یہ جتنا آپ نے بتایا کہ کتنے لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو کہ حقدار نہیں ہے اور وہ اس پروگرام سے یعنی کہ مستفید ہو رہے ہیں، تو اب آپ نے ایسے کون سے ویز اور طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس بات کو مزید شفاف بنانے کی کوشش کی ہے، جس سے یہ جو ٹیکنیکل مسٹیکس پہلے ہوئی ہیں، جو چیزیں حقداروں تک پہنچنی چاہیے تھی وہ حقداروں تک نہیں پہنچی ہیں، تو ایسے کون سے میجرز ہیں جس کے لیے آپ نے اس کو مزید یعنی کہ ایسا سسٹم آپ اس پروگرام میں لا رہے ہیں تاکہ پیورلی حقدار لوگ اس سے مستفید ہو سکیں؟ اور یہ بتائیے کہ یہ آپ یہ بھی صاحب بتا دیجیے گا کہ یہ ماضی میں جو اتنی ہیوی مسٹیکس ہوئی ہیں، ڈیفینیٹلی ایک غریب لوگوں کا پروگرام تھا جس سے اچھے خاصے یعنی کہ آمدنی والے لوگ مستفید ہوتے رہے ہیں، تو یہ کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ یہ سروے والوں سے ہوا ہے؟ کہاں یہ کیسے مسٹیکس ہوئی ہیں؟
میں فوکس کروں گی جو آپ کا سوال ہے کہ آگے اب کیا ہوگا. آگے جو بھی بینیفیشریز آئیں گے، نمبر 1 وہ ایک ڈیجیٹل سروے سے ان کی پہلے تو نشاندہی ہوگی. جو لوگ ڈیجیٹل سروے میں آنے سے رہ جائیں گے ان کے لیے جنوری کے آخر میں ڈسٹرکٹس کے بیچز میں ہم ڈیسکس لگائیں گے، ڈیسک رجسٹریشن کریں گے. تو اگر آپ بھی کسی انتہائی غریب خاندان کو جانتے ہیں، آپ بھی ڈیسکس پہ لے جا کے ان کی رجسٹریشن کروا سکیں گے. پھر ہم جو ان کا ڈیٹا ہوگا، جو CNIC ان کا ہوگا، اس کو اسی ڈیٹا انالیٹک پروسیس سے گزاریں گے. یہی جو پیراہے، جو کرائیٹیریا میں آپ کے سامنے رکھے ہیں، جن کی بنیاد پہ ہم نے 8 لاکھ لوگوں کو نکالا ہے، اسی کرائیٹیریا سے وہ تمام لوگ گزریں گے. اور جو اس سے فلٹر ہو کے نکلیں گے، پھر ان کی ایک اور بھی ویریفیکیشن ہوگی، خصوصاً وہ جو ڈیسک رجسٹریشن سے آئیں گے، اور پھر ان کو وظیفہ جاری کیا جائے گا کفالت پروگرام کے تحت. اس میں یہ بھی بہت سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہم اب اس پروسیس کو آن گوئنگ اور لائیو بنا رہے ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ 10 سال تک سروے نہ ہو. ہم ایک پروسیس بنائیں گے کہ اگر کسی خاتون کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، اس کے بچے کو نوکری مل گئی ہے، وہ کیونکہ میں ایسے کیسز کو جانتی ہوں، خواتین کہتی ہیں جی اس وقت تو میں حقدار تھی مگر اب میرا بچے کی نوکری ہو گئی ہے، وہ باہر چلا گیا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم اس کو لائیو بنائیں گے کہ جو اس نیٹ سے نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل جائیں، اور جو اس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں، کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے مگر وہ سروے میں نہیں آئی، تو اس کے لیے بھی ایک میکینزم ہونا چاہیے کہ وہ اس نیٹ میں آئے. تو ایک اس پروسیس کو اب ہم لائیو بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے اس میں پولیٹیسائزیشن نکالنا، اس میں فیورٹزم نکالنا، اس میں ڈسکریشن نکالنا، اس میں ثوابدیدی اختیارات کو نکالنے کے لیے ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال، نادرا کی یونیک آئیڈینٹیفائر سے لنکڈ معاشی حالات کو اسیس کرنے کے لیے جو تمام پیرامیٹرز ہیں ان کو بروئے کار لانا بہت اہم کردار انشاءاللہ ادا کرے گا. یہ بتائیے کیا یہ 8,20,000 لوگ 10 سال سے پیسے لے رہے تھے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ماہانہ کتنا یہ رقم لے رہے تھے، اور اب تک کتنے اگر کیلکولیشن ہوئی ہے تو بتا دیں ان لوگوں کے پاس جا چکی ہے رقم؟ جی یہ 2011 سے یہ پیمنٹس ہو رہی ہیں. یہ کوارٹرلی 5,000 روپیز ان کو پیمنٹ ہوتی ہے، اور آپ اس کی میتھ کر لیں کہ 5,000 انٹو 4 کوارٹرز انٹو نمبر آف بینیفیشریز ایگزٹڈ، تو یہ آپ کے سامنے فگر. جی ہاں میں نے یہ عرض کی تھی کہ ان کو نکالنے کے بعد حکومت پاکستان کی 16 بلین کی سیونگ ہوگی آن این اینول بیسس، اور وہ سیونگ ہم اور حقدار لوگوں پہ استعمال اب انشاءاللہ کریں گے جو اس قسم کے ٹیسٹ سے پاس ہوں گے، جن کی گاڑیاں نہیں ہوں گی، جن کے پاس جن کی ٹریول ہسٹری نہیں ہوگی، جو گورنمنٹ امپلائیز نہیں ہوں گے. اور ابھی ہماری اور انالیسس جاری ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈیٹا ڈفرینٹ فرق اداروں کے پاس ہوتا ہے، ڈفرینٹ پاکٹس میں ہوتا ہے، اور جب تک اس کو آپ اکٹھے نہ لائیں تو آپ اس کو اینالائز نہیں کر سکتے. کس لیے میڈم اتنے عرصے سے لوگ 10 سال سے پیسے لے رہے تھے؟ آپ سمجھتے ہیں افسران بھی پورا کر سکتے ہیں دیکھیں جی پیچھے جو تبصرہ ہوا، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتی. ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جن کی حالات بہتر ہو گئے ہوں. پہلے جو سروے ہوا تھا اس پہ ڈیٹا انالیٹکس اپلائی نہیں ہوئے تھے، وہ ایک فیلڈ سروے تھا، وہ ایک ڈیسک بیسڈ کواسائی ڈیسک بیسڈ کواسائی ڈور ٹو ڈور فیلڈ بیسڈ سروے تھا. جب اس قسم کی چیزیں آپ کرتے ہیں تو لوکل پولیٹیکل انفلوئنسز اس میں آ جاتے ہیں. اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ آگے یہ غلطی نہ ہو، اور آگے ہم ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال کریں، ڈیجیٹل سروے کا استعمال کریں تاکہ اس میں سے ڈسکریشن، پولیٹیسائزیشن، ثوابدیدی اختیارات بالکل استعمال نہ ہوں. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے بورڈ میں کسی نے
ہماری سینئر مینجمنٹ نے اس ڈیسیجن کی مخالفت نہیں کی، ہمارے بورڈ میں ایک بورڈ ممبر نے بھی اس ڈیسیجن کی مخالفت نہیں کی، کابینہ میں ایک بھی میرے کولیگز نے، کیبنٹ کولیگز نے اس ڈیسیجن کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ بہت ہی آبجیکٹو طریقے سے ہو رہا ہے۔ میں یہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو بہت سارے دنیا جو اس میں شامل تھی، ایک لوگ کا وعدہ حاصل کیا، اب آپ نے 8 لاکھ بندے نکال مزید جو غریب اپنے آپ کو شو کر کے ان کے پاس کیا وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، لیکن اب جھوٹ بنا رہے ہیں تو اس کو غریب ڈکلیئر ہونے کے لیے کیا اپنانے پڑیں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو غریب کروا سکے۔ شعیب خان ڈاکٹر صاحب، ایک تو اس کے 8,20,000 افراد کو آپ ایک سمجھ کے یا جس بھی صورتحال سے نکال دیا، کیا یہ تعداد 5.2 ملین خواتین اتنی ہی رہے گی ان کے نکالے جانے کے بعد؟ وہ تو کم ہو جائے گی جب آپ ان کو نکال دیں گے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ اب اس کے اوپر کتنا فائنینشیل افیکٹ پڑے؟ جی میں یہ 2 سوالوں کا جواب دے دوں، پھر جیسے کہ سہیل صاحب نے فرمایا، یہ جن کو ہم نکال رہے ہیں ان کی جگہ اور لوگ آئیں گے، آبجیکٹو طریقے سے آئیں گے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اب ہم یہ کفالت پروگرام کی طرف جا رہے ہیں۔ کفالت پروگرام جو ابھی BISP کی انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے اس سے مختلف ہے، مگر وہ بتانے سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ BISP ایک لا کا نام ہے، BISP ایک ادارے کا نام ہے، نہ حکومت میں لا کو ریپیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ اس کو اس نام چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہر ادارے میں پروگرامز ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان میں 100 ادارے ہیں اور سب پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ BISP کے پلیٹ فارم سے پہلے کئی پروگرامز ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں، وسیلہ صحت، وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، جو اس وقت کے بورڈز نے کرپشن کی وجہ سے، ایلیگیشنز کی وجہ سے بند کر دیے تھے۔ اب ایک نیا پروگرام BISP ادارے کے پلیٹ فارم سے آ رہا ہے جس کا نام کفالت ہے، احساس، اور یہ احساس کے انڈر ہے۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کفالت اور جو ابھی کیش ٹرانسفرز ہو رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ نمبر 1 فرق تو یہ ہے کہ کوئی بھی بینیفیشری ان کرائیٹیریا کو پاس کرنے کے بغیر اس میں نہیں آئے گی، اور یہ جو کرائیٹیریا ہیں ان کو ہم ایک پالیسی کی شکل دیں گے، اور اس میں ان کرائیٹیریا میں ابھی مزید وسعت بھی ہم لا رہے ہیں۔ تو پہلے تو ایک یہ چینج ہے کہ خالی سروے پہ ریلائنس نہیں ہوگی، ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال بھی ہوگا، جو کہ محترم آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جو کرائیٹیریا میں نے کہے یہ سب سے ان کو گزر کے آنا پڑے گا، مگر اپیلز کا دروازہ کھلا ہوگا اور ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کھلا ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فرق یہ کہ اب ہم نے 9 سال کی تاخیر کے بعد حکومت پاکستان نے کہ احساس پروگرام کے لیے ایک نیا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہم لے کے آئے ہیں، جو 10 مہینے کی کاوش کے بعد ایک کمپیٹیٹیو بڈنگ پروسیس سے 2 پارٹنر کمرشل بینکس سلیکٹ ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہم نے اگریمنٹس کیے ہیں وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے کیے ہیں، بڑے ٹائٹ سروس لیول اگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ، اور ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ وہ جو گیجٹس استعمال کریں وہ اس گریڈ کے ہوں جس سے آئیڈینٹی تھیفٹ نہ ہو۔ 100% بائیو میٹرک پیمنٹس پہ ہم جا رہے ہیں۔ اب کارڈ کا استعمال 15 دسمبر سے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ خواتین جو پیسے نکالیں گی، پہلے ان کو چوائس نہیں ہوتی تھی، پورے اسلام آباد میں ایک ہی وینڈر تھا، تقریباً ایک ہی وینڈر تھا، اب ان کے پاس بہت سے ریٹیل آپشنز ہوں گے اور وہ بائیو میٹرک ATMs پہ بھی جا سکیں گی، اور جیسے آپ جانتے ہیں بائیو میٹرک ATMs کو ہم زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں ایجنٹ ان سے 200 روپے، 1000 روپے، 500 روپے کی کٹوتی نہیں کر سکتا، جو پہلے کافی عام تھا ہماری تمام مانیٹرنگ اور کوششوں کے باوجود بھی۔
تو یہ اور جیسے کہ میں نے کہا بہت ٹائٹ سروس لیول اگریمنٹس ہیں، ریئل ٹائم رپورٹنگ ہے، جیسے پیسہ نکلے گا ہمارے اسکرین پہ چیزیں آ جائیں گی. تو میں نے آپ کو بتا دیا ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال، دوسرا میں نے بتایا نیا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم. تیسرا فرق جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اب خواتین کے بینک اکاؤنٹس بچت بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں گے اور ان کو ہم روزگار کی طرف مائل کریں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ کی چوائس ہے، اگر آپ کو گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ بے شک لے لیں، مگر اگر آپ کچھ بچا سکتی ہیں تو آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی ہے. اور کیونکہ اب یہ سب احساس پروگرام کے تحت ہو رہا ہے تو بلا سود قرضوں کے ان کو آگاہی دینا، ان کے ساتھ لنکیجز کرنا ان ونڈوز کے ساتھ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ہماری رجسٹری لائیو ہوگی تاکہ بیوہ خواتین وہ جن پہ کوئی مصیبت آئی ہو وہ اس میں انٹر کریں، اور جو روزگار جن کو جو موقع پیدا کر سکتی ہیں وہ جلدی اس سے ایگزٹ ہوئیں. اور پانچواں جو اہم چینج ہے اس میں کہ کابینہ نے جو وظیفہ ہے اس کو انفلیشن کے ساتھ یعنی افراط زر کے ساتھ لنک کر دیا ہے. اور پچھلے کابینہ کے سیشن میں منظوری دی 500 روپے اضافی کی منظوری دی گئی ہے تاکہ وہ اپنا بیسک راشن خرید سکیں. چھٹی جو بہت اہم چیز ہے جو میں جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے لائن آف کنٹرول پہ جو تمام 216 گاؤں ہیں ان میں ہم نے اپنی جو غربت کی جو لکیر تھی وہ ہم نے ٹوٹلی ریلیکس کر دیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ لائن آف کنٹرول پہ جو گاؤں ہیں وہاں کے مکین شدید مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. وہ بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے ان کے گھر جل جاتے ہیں، ان کی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کی فصلیں کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے مال مویشی تلف ہو جاتے ہیں. وہ پاکستان کے بلا معاوضہ سپاہی ہیں جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا احساس کرنا احساس پروگرام کے تحت ان کو کفالت میں شامل کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم سٹیپ ہے جو کفالت میں کیا جا رہا ہے. تو لائن آف کنٹرول